علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جب؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے, اور ہمیں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے موبائل فون جو ہوتے ہیں وہ اکثر ہم دوسروں کو یوز کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں. اگر انہوں نے سینیٹائزر کا استعمال نہیں کیا تو آپ کے لیے بھی پرابلم کی بات ہے. آپ لازمی سب سے پہلے سب سے ضروری بتائیں کیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگنے کے بعد لاک ڈاؤن کھلے گا پھر وہی چیز معاملہ شروع ہو جائیں گے. ہم اپنے اندر عادت ڈالیں کہ ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, کسی سے ہاتھ ملائیں تو سینیٹائز کر لیں, ہاتھ دھوتے رہیں, گھر میں بچوں کو اور بوڑھوں کو جو گھر میں بزرگ ہیں ان کو محفوظ رکھیں. اور یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے یہ کہ ہم اپنے دین سے بھی ہٹ چکے ہیں بالکل. اور کیا کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کی کیا کہتے ہیں جو ہے نا جو تعلیمات ہیں جو بزرگان دین جو گزرے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے مزارات ہیں یہاں پہ, ہم ان کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کرتے. ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے, اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, جنہوں نے گھر بنا کر دیا ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہماری تعلیم, ہمارے کاروبار, ہمارے گھر ڈسٹرب ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے آج ایک ایسے ہی مہمان اور بہت خاص مہمان کو ہم نے بلایا ہے جو آپ کو بہت سے مسئلوں کے حل بتائیں گے. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ درگاہ جو دہلی میں ہے, اس کے 19ویں سجادہ نشین سید محمد فرحان نظامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. السلام علیکم. کیسے ہیں فرحان صاحب؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. موسٹلی آتے نہیں ہیں شوز میں, نہیں جاتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج کل کے جو حالات ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہیں اور ان کے کاروباروں میں برکت نہیں ہے, پیسے میں برکت نہیں ہے, تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, کاروبار ویسے ہی نہیں ہے, تو لوگ بہت پریشان ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے, میں بندہ پرائب تو محبوب الہی. اصل میں ہمارے یہاں فقدان ہے تعلیم کا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے دوری ہو گئی ہے. ہم لوگ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہیں, سستی کا عالم ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں نا باوضو رہنا چاہیے. جو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, باوضو رہنے سے اس کی برکتیں ہیں. اور 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے, اور ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے, 5 وقتہ نماز کی. اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر اجودین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کے پیر و مرشد ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ ایک دفعہ قیلولہ فرما رہے تھے, تو آپ ان کے خواب میں آئے. آپ نے فرمایا کہ نظام الدین تم پریشان ہو روٹی روزی کے لیے, تو آپ خاموش رہے. تو آپ نے ایک عمل بتایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہا, فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھا کرو. آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اس کی کثرت شروع کر دی, اور الحمدللہ تنگ دستی جاتی رہی. تو یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر اجودین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کرنا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ ہے. آپ اپنے پورے جو آپ کا جو سلسلہ ہے خاندان کا پورا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ لوگ انڈیا سے آئے, اور کیسے آپ کا جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ درگاہ سے آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ کا وہاں سے. میرے والد قمر المشائق صاحبزادہ سید وحید الدین نظامی, ہمشیرہ زادہ سجاد درگاہ عالیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ, آپ 1947 میں پاکستان تشریف لائے تھے, اور یہاں آنے کے بعد احمد آباد میں ٹھہرے. پھر وہاں سے سرگودا کے راستے ہوتے ہوئے وہ کراچی تشریف لائے, اور آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی تعلیمات کا پرچار شروع کیا یہاں پر. اور آپ نے 97 ایئرز اولڈ آپ نے پردہ فرمایا, اس دنیا سے رخصت لی 1 جنوری کو. 1922 میں آپ کی 1 جنوری کو آپ کی پیدائش ہوئی, اور 1 جنوری 2021 کو آپ کی رخصت کی ہوئی. تو یہاں پر وہ کام کرتے رہے, رشد و ہدایت کا
حدیث مبارکہ، محفل سما اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بڑا فروغ دیا یہاں پر، اور اس وجہ سے یہ نظامی سلسلہ الحمدللہ یہاں پر چل رہا ہے اور اس پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ کا ڈائریکٹ رشتہ ہے وہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ؟ جی، میرے والد جناب سید وحید الدین نظامی صاحب حسن حسینی سید ہیں ہم، جی، اور آپ حضرت علی نقی کی اولاد میں سے، حضرت امام علی نقی 10ویں امام ہیں کی اولاد میں سے۔ 19 واسطوں کے بعد آپ کا شجرہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی جو ہمشیرہ تھیں، ان کی شادی سگے چچاد بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ سید محمد ابو بکر مصلی دار دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کے خلیفہ بھی تھے وہ، اور آپ نے وہاں پر رہتے ہوئے تمام درگاہ کے معاملات کو دیکھا، اور اس سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے پھر میرے والد صاحب سید وحید الدین نظامی صاحب اور ان کے والد سید حمید الدین نظامی صاحب، آپ نے یہاں پر ہندوستان کے اندر بہت تقدس سے مزار پہ لوگوں کے پاس لوگ آتے تھے آپ کے پاس، ہندو، مسلمان، عیسائی، کرسچنز، ہر طبقے کے، جی بہت آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں آتے ہیں منت مرادیں مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بل لاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر، صبح سے شام تک وہاں فتوحات آتی ہیں، اور جو وہاں پر صاحبزادے ہیں، میرے بھائی تائزاد سید ناظم علی نظامی صاحب اس وقت دیکھ ریکھ کر رہے ہیں پوری درگاہ کی، تو وہ جو صبح سے شام تک فتوحات آتی ہیں ان سے وہ لوگوں کی فلاح بہبود کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی شادیاں کرانی ہیں۔ وہاں پر بھی رنگ نسل کا کوئی وہاں نہیں ہے، ہندوؤں کی بھی شادی ہے، سکھوں کی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو ایک اچھا میسیج جاتا ہے ہمارا وہاں سے۔ تو درگاہ شریف سے ماشاءاللہ سے وہاں پر، اور ہمارے خانوادے اور میرے عزیز وہاں مقیم ہیں۔ اسلام کا ویسے بھی یہی میسیج ہے کہ رنگ و نسل نہیں دیکھنی ہے، اپنے انسانیت دیکھنی ہے۔ آپ جو ہے پاکستان میں 19ویں سجادہ جی، میں اپنے والد صاحب کے بعد 20واں سجادہ نشین ہوں۔ میرے والد صاحب 19ویں جانشین تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی زندگی چوری ترقی عطا فرمائے، K21 والوں سب کو۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ جو ان کی تعلیمات تھی، انہوں نے محبت کا پیغام دیا، جی بالکل جو ان کی تعلیمات تھی، جی حضرت نظام اس پہ تھوڑا سا ہمیں جی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی زیدر البخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہیں محبوب الہی ہیں۔ جی، آپ نے جو درس دیا ہے وہ محبت اور پیار کا دیا ہے، جوڑنے کی بات کی ہے، جی ہاں، امن کا درس دیا ہے۔ یہ خانقاہیں جو ہیں یہ امن کے مراکز ہیں بیسیکلی، یہاں سے امن پھوٹا ہے اور لوگوں کو پیار محبت کا درس دیا ہے، اور اسی طریقے سے جوڑ جردوگ ہندو جو ہیں، سکھ وہاں مسلمان ہوتے ہیں صبح شام، لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، تو ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہے نا وہاں پر کیا نام ہے اپنا رشد و ہدایت کا کام چل رہا ہے الحمدللہ بذرائع دین سے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بے شک آپ بہت اچھی بات کریں، کیونکہ یہ وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اور ہمارے یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آج بھی میں کہتی ہوں کہ کہا گیا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ جاتے ہیں، وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، لوگ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں، تو جیسے آپ نے کہا باوضو رہنا چاہیے، آپ نے نماز کے بعد دعا بھی بتائی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے بتائیں، بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، میسیجز بھی ہوتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے آپ کچھ ان کو بتا دیں۔ کاروبار کی برکت کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ باوضو رہیں، اور سب سے اہم عمل جو میں نے بتایا روٹی روزگار کے لیے وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر نماز فرض کے بعد وہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی مجھے من جانی سب اللہ ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ کے لیے بھی ہے اور اس کی برکت جی ہاں، کے لیے بالکل بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ سر باتیں چلتی رہتی ہیں، روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا۔ روحانیت اصل میں انسان میں روحانیت ہے، انسان کے اندر، جی ہر انسان میں روحانیت لے کے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جب کسی بزرگان دین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ من جاتا ہے اور روحانیت اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، انصاف کرتا ہے، حق حلال کو سمجھتا ہے، اور پھر حلال کے راستے کے اوپر جب وہ چلتا ہے تو وہ روحانیت کے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور حدیث مبارکہ ہے، تو ان سب چیزوں پہ جب وہ عمل کرتا ہے وہ روحانیت پہ پہنچ جاتا ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھی بات یاد آئی امام غزالی کی، فرماتے ہیں آپ
کہ میری ہتھیلی کے اندر دنیا جو ہے وہ رائی کے دانہ مجھے معلوم دیتی ہے. تو یہ روحانیت کے اس پہ تھے جو انہوں نے یہ بات کہی. روحانیت یہ جی بہت اچھی بات. بچے فرما بردار نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو تعلیم گاہ ہوتی ہے, جو درس کی سب سے پہلا درس گاہ ہے, وہ آپ کا اپنا گھر ہے. جب ہم 1 سال کے بچے کو نہیں بتاتے کہ تمہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, اس کے سامنے ہماری دادی, ہماری جو آپ کے جو سسرالیے ہوتے ہیں, جب ان کی برائیاں ہم کرتے ہیں, آپسی رشتے کو اپنے چھوٹے سے بچے کو ہم دکھاتے ہیں, پھر ہم امید کرتے ہیں کہ وہی بچہ بڑا ہو کے ہمیں عزت دے. تو آپ کیا اس بارے میں, آپ اس بارے میں بھی لوگوں کو پلیز تھوڑا سا بتائیں تاکہ وہ لوگ جو اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے, مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے تھے, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو ہمارے اندر ہم اصل میں ہمارا آئینہ ہے, ہمارا کل ہے بچے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی, ہم سب سے بڑی بات میں اگزامپل دوں کہ کوئی صاحب آیا آپ سے ملنے کے لیے, ہوتا کیا ہے کہ بیٹے سے ہی منع کرا, بیٹی سے کہ میں نہیں ہوں. سب سے پہلے تو ہم ہی جھوٹ سکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو, بیٹی. تو اس سے پھر وہ ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے والد صاحب کر رہے ہیں وہ یہ صحیح ہے, اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے. کیونکہ وہ تو اصل میں ایک گنبد کی طرح ہے. وہ گنبد کے جس طریقے سے آواز دیں گے ویسی آواز گونج کے آئے گی وہ. تو یہ سب چیزیں, پر میں آپ کو ایک عمل بناتا ہوں. 3 مرتبہ درود ابراہیم, 300 مرتبہ سورہ اخلاص, اور 3 مرتبہ پھر درود ابراہیم آپ پڑھیں, اور اللہ سے دعا کریں. ایک تھوڑا سا پانی لے لیں, اس پانی پہ دم کریں, دم کر کے پئیں, اپنے صاحبزادیوں کو پلائیں, خود پئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے مسائل آپ کے حل ہوں گے. یہ روزانہ کریں یا روزانہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے, روزانہ ہی کریں. بلکہ یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں. تو یہ بہت عمدہ عمل ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا سب کو. جی بہت اچھا وظیفہ بتایا ہے فرحان صاحب نے کہ اگر آپ کے بچے فرما بردار نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فرما برداری کریں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے کہ جس میں 3 بار درود ابراہیم, 300 بار اس میں سورہ اخلاص, اور پھر 3 بار درود ابراہیم آپ پڑھیں. پانی پہ پھونکیں, خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں. اگر شوہر نہیں بات مانتا تو ماننے لگے. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ خاص ہے ان لوگ کے لیے جن کے شوہر بات نہیں مانتے ہیں, وہ ضرور کیا کریں, اور دن میں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں تو زیادہ بات. آپ کی وائف بھی سن رہی ہیں. ہاں بالکل ویری گڈ. اچھا یہ چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ پرانے دوروں میں جو اسلام پھیلا, دین پھیلا, وہ درگاہوں سے پھیلا. جی ٹھیک ہے. اور جتنے بھی جو بھی بزرگان دین گزرے, انہوں نے کیا کہتے ہیں, کسی نے امن پہ کام کیا, کسی نے محبت پہ کام کیا, کہ کچھ انہوں نے شاعری بھی کی, شاعروں. ٹھیک ہے. تو مگر اب جو ہے جو درگاہوں پہ اگر آپ جائیں, وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں تک سے, تب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں بالکل آپ جانتے ہیں, تو وہ چیزیں تو بڑی غلط ہو رہی ہیں بہت. ہاں بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں عرس ہے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر اجوین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر و مرشد ہیں آپ. ہم تو لب کشائی کر نہیں سکتے, بابا صاحب کی بڑی ایک ہستی ہے. تو ہم بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اصل میں بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. تو اب ہمیں ان کو درست کرنا ہے الحمدللہ. ہر چیز میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں سارے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کس طریقے سے جان چاہیے, کس طریقے سے ادب کے معاملات ہیں. تو بزرگان دین کے ایسے معاملات ہیں بڑے یہ ادب کے مقام ہیں, یہ امن کے مراکز ہے. انہوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے, محبت کی بھاشا بولی ہے, انہوں نے لوگوں کو ملایا ہے. اب کسی بھی بزرگان دین کی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان سب کی تعلیمات پہ یہی ہے کہ محبت محبت محبت, پیار پیار پیار. کسی کی بھی ایسی اب تک میں نہیں پڑھی اپنی زندگی کے اندر کہ میں یہ دیکھوں کہ نا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ کسی نے حقوق العباد کی بات کی ہے, حقوق اللہ کی بات کی ہے, حدیث مبارکہ کی بات کی ہے. آپ دیکھیں اب جو ہے اتنا ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو حدیث مبارکہ آتی ہیں, اب آپ کو تو نہیں پتا کتنی اس میں صداقت ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں سب سے بڑی معاملات ہے. اور ہم ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں اس کو کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ایسے نہیں. تو خدا را ہم اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو لیں, ہم اپنے مسجد کے امام سے معلومات لیں, علماء کرام سے معلومات لیں
کہ کیا صحیح ہے. ہم لوگ خدا را کتابوں کا مطالعہ کریں جو ہمارا نہیں ہے. بہت صحیح بات آپ کریں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ واپس آ چکے ہیں اور آج بات ہو رہی ہے روحانیت کی. روحانیت ہر انسان میں پائی جاتی ہے, بس اس کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم بھی پہچانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے فرحان صاحب بیٹھے ہیں وہ آج بہت ساری ایسی باتیں بتا رہے ہیں. واٹس ایپ کی ہم بات کر رہے تھے سر, آپ بتا رہے تھے کہ احادیث کمپلیٹ نہیں ہوتی اور آگے فارورڈ کر دی جاتی. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ ایک تحقیق کرنی چاہیے, باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. جی جی. ایک اور چیز جو مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے, میں اکثر جگہوں پہ پڑھتی ہوں, بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹ ان جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ چیز اگر آپ نے فارورڈ نہیں کی, اللہ کا نام اتنے بار نہیں کیا, لائک نہیں کیا, یہ نہیں کیا, تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی, آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا, آپ مسلمانوں کو پتہ نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمارے اسلام میں نہیں, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ضرور میسج. ہاں بالکل. اصل میں ہمارے یہاں فقدان ہے تحقیق کا, تصدیق کا اور تنقید کا. تحقیق ہمارے پاس ہے نہیں, تصدیق ہم کرتے نہیں اور تنقید پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو بالکل اسی طریقے سے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کچھ فوٹو کاپیاں, بہت سارے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ فوٹو کاپیاں بٹتی تھیں کہ اس ٹائم کیا تو رات کو اگر آپ نے نہیں بانٹا اتنی دفعہ تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آج وہی سب چیزیں اس پر ہے نا ٹرانسفر ہو چکی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہے نا کیا نام ہے, کس طریقے سے ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا میسج کیا جا رہا ہے. ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ہمارا کوئی تحقیق نہیں, ہم سننا چاہتے نہیں کتاب سے, ہم پڑھنا چاہتے نہیں ہیں, وہ واٹس ایپ آیا اس کو گھما دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کتنے لوگ ایسے میسیجز آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ مجھے تب پتہ چلا جب آپ کسی کو وش کر رہے ہوتے ہیں, نیچے نام ان کا نہیں ہوتا, کسی اور کا آتا ہے. تو پلیز تحقیق کیا, تحقیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لکھ کے بھیج دیا اور آپ آگے فارورڈ. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محمد کوئی ایسی خاص جو وہاں کی باتیں, کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائیں جو ناظرین کو بھی پتہ لگے. ہاں بالکل. ماشاء اللہ سے حضور محبوب الہی کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. آپ اپنے درگاہ شریف میں تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے, تو آپ نے کہا کہ ان سے, ان صاحب نے حضرت محبوب پاک سے فرمایا کہ حضرت آپ کا بڑا معاملات ہیں یہاں پر, بڑی فتوحات کے مسائل بعض اوقات ہو جاتے ہیں, تو آپ کس طریقے سے آپ نا وہ کیمیا کرتے ہیں اصل میں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 2 مریدوں کو دے دیں تو میں ان کو سونا بنانا سکھاؤں گا. تو وہ حضرت محبوب پاک نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا, تو بولا وہ سونا جو بنائیں گے تو بازار میں جا کے بیچ کے آئیں گے, جو پیسہ جو بھی زیر معاوضہ آئے گا اس پہ آپ کی خانقاہ چلی. تو آپ نے اشارے سے ان کو بلایا اور کہا وہ 2 پتھر اٹھا کے لے کر آؤ. وہ 2 پتھر اٹھا کے لایا, انہوں نے دیکھا پتھر اٹھا کے پھینک دیا, تو وہ سونے کے بن گئے تھے وہ پتھر. تو یہ درائندگی خاصہ ہے, یہ حضرت محبوب الہی کا یہ خاصہ ہے. تو یہ جی بالکل. آپ کسی واقعہ سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, لیکن وہ بہت لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ ضرور پھر آپ سے ضرور بتائیں گے. اسی طرح کا کچھ تھا کہ کبھی آپ کو سونے اور کبھی آپ کو پتھر کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, کہ جہاں پتھر کی بھی ضرورت تھی اور سونے, لیکن ان کی باتوں میں اتنی صداقت ہوا کرتی تھی کہ ان کی باتیں ہی پھول ہوتی تھی. رشتوں کے بڑے حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب الہی کے ٹھوکروں میں پیسہ تھا. بالکل. آپ جو ہیں, آپ کے جو گھوڑے اور جو استبل کے اندر جو گھوڑے بنے ہوئے تھے, ان کی نال سونے کی تھی, ان کے جو پیر میں جو لگتا ہے وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا. یہ تھا محبوب الہی کے ٹھوکروں میں تھا پیسہ. آج بھی ایسا ہی ہے الحمدللہ. وہاں پر آج بھی لنگر دسترخوان بچھا کے وہاں پر لنگر کرایا جاتا ہے الحمدللہ. جی جی الحمدللہ ختم نہیں. جن کا 70 اونٹوں پہ نمک جاتا ہو, ایک چٹکی نمک ڈلتی ہے ایک دیگ کے اندر, 70 اونٹوں پہ نمک جاتا تھا حضرت محبوب پاک کا, چھلکے جاتے تھے پیاز کے. تو یہ حضرت محبوب الہی کا بڑا. رشتے آج کل بڑے مسائل ہو گئے ہیں. شاید یہ وہی وقت آ گیا جب کہا جاتا تھا کہ بیٹیوں لڑکیاں زیادہ ہوں گی اور لڑکے کم ہوں گے. تو میرے خیال میں مجھے وہی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہم اپنی چاروں اطراف دیکھتے ہیں تو رشتے کے لیے, اچھے رشتوں کے لیے بھی ضرور بتائیے, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے. جی میں دعا گو ہوں لڑکیوں لڑکوں کے لیے, اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے بھی نصیب اچھے کرے اور لڑکوں کے بھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. 41 دن تک 41 مرتبہ پڑھے.
اچھا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز صدقے ایک طفیل سے تعریف جی انشاءاللہ ایک اچھا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ان کی بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ گھر میں ہیں اور شادی نہیں ہوئی، تو وہ ضرور یہ عمل کریں اور اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جن کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ معاملات ہوتے ہیں، روزگار کے معاملات ہوتے ہیں یا گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے بھی نہیں کر پاتے. اچھا ہم یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ یہاں کے پاکستان کے آپ 20ویں سجادہ نشین، تو یہاں پہ پاکستان میں آپ کس طرح سلسلے کو ان کے حضرت محبوب الہی کہ جو ان کا جو امن کا پیغام تھا، پیار کا پیغام تھا، کس طرح آپ اس کو یہاں پہ پرچار کریں؟ یہاں پاکستان میں بہت ساری خانقاہیں ہیں اور بالخصوص بشمول خانقاہ ہے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکست چشتیوں کی سب سے بڑی خانقاہ ہے پاکستان کے اندر حضور بابا صاحب. ایسے حضور دادا صاحب ہیں لاہور کے اندر، چشتیہ شریف میں حضرت نور المحربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سلطان الزما صاحب ہیں سلطانی. تو یہ ماشاءاللہ سے ہم یہاں جاتے ہیں، ہماری وہاں پر نشستیں ہوتی ہیں، اس کے اور بات ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں دور دور لوگ مرید ہو رہے ہیں تو اور مرید ہوتے ہیں تو ان کو ہے نا فلاح بہبود کی بات بتائی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے ایسے نہیں ایسے. تو خانقاہیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور خانقاہوں میں اور بھی تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا گو ان کے لیے کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ نا اس طریقے کے معاملات نہ ہوں، اس طریقے سے معاملات نہ ہوں. پہلے جو محفلیں ہوتی تھیں خانقاہوں میں، جو محفلیں ہوتی تھیں بڑی ادب و احترام اس میں ہوتا تھا، باوضو لوگ جاتے تھے اور ان محفلوں میں جو کلام پڑھا جاتا تھا اس کلام کا بڑا فیض حاصل ہوتا تھا. لوگ جو ہے وہاں سے بڑی چیزیں حاصل کر کے نکلتے تھے. بزرگان دین کی آمد بھی ہوتی ہے اس محفل میں. آج کل جو قوالیاں ہو رہی ہیں اور وہ محفل سما کے نام پر اور قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کچھ اور ہی دھوم دھڑکا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح روکا جائے گا؟ بالکل میں نے آپ سے کہا نا یہ بگاڑ پیدا ہونا یہی ہے کہ دیکھیں سما جو ہے وہ بارش ہو، باوضو ہو، پورا مرد ہو، اس کی ایک وہ ہے. اور نا حضرت محبوب پاک کے فرمان ہے اخوان مکان زبان، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور چار دیواری ہو اس کے لیے، بادب ہو، تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو الحمدللہ مجھے امید ہے، بلکہ میں تمام ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں میرے سما کے لیے کہ اگر وہ کرے تو اس طریقے سے آج کل جو نوٹ اڑاتے ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا، یہ خانقاہی سے خلاف ہے. محفل سما میں پیسوں کا لٹانا اور اس طرح وہ ایک ہو جانا کیفیت اور وجہ میں آ جانا وہ ایک الگ چیز ہے. اور اب خود سے آپ یہ سب کرنا یہ زیب نہیں دیتا، یہ دکھاوا زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت قرآن پاک سے محفل سیما کا آغاز ہونا چاہیے اور اسی پہ ختم بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. دکھاوا تو کہ کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، تکبر اور غرور اللہ پاک کو کبھی پسند نہیں رہا ہے، کیونکہ تکبر انسان کو اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے تکبر میں. تکبر کسی چیز کا نہیں، نہ حسن کا، نہ پیسے کا، نہ شہرت کا، نہ ہی کسی چیز کا. عاجزی اللہ پاک کو پسند ہے اور عاجزی میں ہی رہنا چاہیے. مستقبل کے لیے کچھ اچھی چیزیں بتائیں کہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ان کو پڑھوائیں، اور جو بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارا بنیادی حق لے کے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمان بچہ جو ہے اس کو اور سب سے بڑی جو درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بچوں کو، آپ لوگوں کو. اور تربیت کی بات ہے اصل میں، ہماری تربیت ہے نا، تربیت کے اندر بڑے معاملات ہیں. صرف تربیت میں میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، تربیت کا صرف لڑکیوں کی جانی چاہیے، لڑکوں کی نہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی تربیت کی جانی چاہیے. کیونکہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ گھر سے باہر رہتے ہیں اور ہر طریقے سے ہر لوگوں سے ملتے ہیں وہ، اور لڑکیوں کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر سنبھالتی ہیں، ایک صاحبان ہیں وہ، اور یہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں جو پوری ٹرین کو لے کے کھینچتے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی تربیت ہونی چاہیے. اچھی بات کی آپ نے. ہم زیادہ تر کہتے ہیں لڑکیوں کی تربیت، دیکھیں آج کل لڑکوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ماحول جا رہا ہے، 6 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ایک ہمارے ہاں یہ تربیت کا ہی قصور ہے یا پھر ہمارا سوشل ایسا تو نہیں بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے اتنی اچھی تعلیمات دے کے گئے اور ہم ان سے ہٹ گئے ہیں، تو
اللہ پاک کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے. وہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا انسان ویسے فرشتے. تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہی کہ غلطیاں تو ہماری ہیں. جی سب سے بڑی بات تو یہ ہم غلط ہیں. ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے 3 انگلیاں تو ہم پہ اٹھ رہی ہیں. ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا سب سے پہلے. اگر میں میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کافی ساری آتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم اس بات پہ کنڈیم پاکستان سے بہت سارے جو ہمارے حکمران ہیں جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں، انڈیا دورے پہ جاتے ہیں، تو کافی بڑے بڑے نام جو ہیں پاکستان کے جو سابقہ صدر اور وزیر اعظم گزرے، وہ درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں جا کے وہاں پہ. تو ان میں کون کون لوگ گئے یہاں سے؟ یہاں سے جناب پرویز مشرف صاحب گئے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب وہاں گئے، اور ہینا کھرل گئی تھی یہاں سے جو کچھ وزیر تھیں، اور کافی سارے وزراء پاکستان سے گئے. رحمان ملک صاحب گئے تھے. ان کو سب میرے بھائی تعزیت بھائی سید ناظم علی نظامی صاحب نے ریسیو کیا تھا. ان کی دیکھ ریکھ کی، اندر جا کے درگاہ کے اندر حاضری کروانا، اور پھر ان کی دستار کرنا. خواتین تو اندر نہیں جاتی ہیں، تو تمام چشتیہ بزرگوں کے مزارات پہ خواتین اندر نہیں جاتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں. آپ جو ہے اوتھینٹک انڈیا سے 20ویں سجادہ نشین، اور آپ کے والد محترم جو ہے وہ 19ویں سجادہ نشین تھے یہاں کے. مگر یہاں پہ پاکستان میں کچھ اور بھی اپنے نظامی سلسلے کو الگ سے اپنے نام کے آگے سجادہ لکھوا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہاں تک حقیقت ہے یا ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ ہاں بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہر دوسرا شخص سجادہ نشین بن کے گھوم رہا ہے اور گدی نشین. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ سجادہ کون لکھوا سکتا ہے اپنے نام کے آگے؟ ہاں اس کو بھی کلیئر کیجیے گا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب نے آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی، تو آپ کی جو سگی بہن تھی جی صحیح، ان کی شادی سگے چزاد بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. صحیح. تو بلڈ آ گیا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب کا اوپر، ایک دادا ایک والد. تو وہ جو اولاد کہلائی وہ سجادہ نشین کہلائی. وہاں میرے تایا پیر نظامی صاحب وہاں سجادہ نشین ہے. جی بالکل. یہاں میرے والد قمر المشاعر جناب سید وحید النظامی پاکستان کے سجادہ نشین ہیں. تو الحمدللہ یہ چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے. تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے والد کہتے ہیں نقل ہوتا اصل ہوتا. تو یہ مطلب آپ کے کہنے مطلب کہ جو لوگ آپ سے ہٹ کے جو لوگ اپنے آگے سجادہ نشین لگا رہے ہیں جی وہ لوگ غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسا. بڑی بلکہ یہ تو درگاہ کے معاملات ہوتے ہیں، بزرگان دین سے تعلقات کے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑیں اور وہ بھی غلط طریقے سے جوڑیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے. دل کے سکون کے لیے بھی کچھ بتائیں گے. سکون نہیں، دل کے سکون کے لیے ایک بہترین درود ابراہیم ہے. آپ ان کو پڑھا کریں، کثرت سے پڑھیں. اچھا ہمیں کچھ وظائف کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے؟ بالکل ایسا ہے. تو اکثر لوگ خود ہی، جیسے آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگ نہیں ہوتے ہیں یا ہمارے امام نہیں ہوتے ہیں، عام لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تسبیح آپ اتنی بار کریں، یہ اتنی بار کریں. تو کیا وہ کر لینا چاہیے یا پہلے اجازت لینی چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. کسی بھی چیز کے ہم جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں یا کہیں ہم اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حکم ہے کہ اجازت دینے کا، دستک دینے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دروازہ ہی ہے. تو جتنے بھی ہیں اسی لیے اجازت دینا ضروری ہے. اگر اجازت دے دیں اچھا پڑھ لیں، بس وہ یہ دعا اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ کہاں تک سے مطلب بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کس حد تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا عمل ہے جو قرآن مجید فرقان حمید سے ہٹ کے اور حدیث مبارکہ سے ہٹ کے، وہ تو غلط ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کا نام ہے، سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم، ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباحت ہے. بالکل صحیح، میں پڑھنا چاہیے. یہ تو ہر وقت، بلکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو لوگ بے روزگار ہیں وہ کثرت سے پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا کہتے ہیں آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو باوضو رہیں اس کے لیے. تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ باوضو ہے، اور پڑھ سکتے ہیں. المصورن کا آپ جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں. المصورن آپ کے چہرے پہ بڑی رونق آ جاتی ہے. یہیں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا.
जनाब हम वापस आ चुके हैं और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है जो हमारे इस्लाम से है, जो हमारी रूहानियत से है, जो हमारे दिमाग से है, जो हमारे दिल से है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, और दिल करता है उसको पढ़ें और दिल करता है उसको सुने। दुनिया की वाहिद किताब। बेशक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ज़ाब्ता हयात है बेसिकली, और हमें तो उसकी है ना हमेशा तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है। और उसके अंदर एक जो सूरत है सूरह फलक और सूरह नास, मैं कहता हूँ कि उसको कसरत से करना चाहिए, जागरूक होने के लिए एक बेहतरीन है। हदीस मुबारका मैंने पढ़ी थी, उसमें ये था कि नज़र बद जो है, नज़र बद का बेहतरीन इलाज है सूरह फलक और नास, सूरह इखलास, सूरह नास में जब हुजूर पाक पे किया गया तो जी हाँ बिल्कुल, आप जी ऐसे ही है तो वो है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग आजकल इतने पाकिस्तान में हर जगह पे छोटे छोटे आस्थाने लोग खोल के बैठे हुए, पीर बाबा बैठे हुए, अजीब अजीब किस्म के, कहीं कोई येलो कपड़ा पहन के बैठा हुआ है तो कोई लाल है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और वहाँ पे ख़वातीन की भी आमद-ओ-रफ़्त बिल्कुल वैसे ही हैं, और जिस तरह वहाँ वो पेश आते हैं तावीज़ भी दे रहे हैं और मामलात भी। और सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं पैसे कमाने का ज़रिया उन आस्थानों पर हो गया है कि जो ख़वातीन आती हैं या तो वो ये बोलती हैं कि मियाँ को काबू करना है, या आती हैं कि बहू को काबू करना है। तो ये कहाँ तक सारी चीज़ें मतलब ये गैर शरई है और इसका होना अच्छा नहीं है। हाँ जाहिर सी बात है, हम इस माशरे के हिस्से हैं, हम भी घर से निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर क्या नाम है, हर कोने पे हर जगह पे छोटे छोटे कमरे लिए हुए हैं, उनका रोज़ी रोज़गार चल रहा है। मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। पहले भी बुज़ुर्गान दीन थे, वहाँ भी ख़वातीन जाती थी, मगर वहाँ ख़वातीन का एक एहतराम होता था, पर्दा होता था, और वहाँ वो अपने मसाइल भी पूछती थी, उन मसाइल के हल भी बताए जाते थे। तो वो चीज़ अब क्यों नहीं है यहाँ पे? मैं आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बादब हाज़िर नसीब फरमाए। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गैनावासी, हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकनूरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंजश गजोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़रीज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह की। तो आप जब जाएंगे इनके मज़ारात पे तो जो रोज़ा शरीफ के अंदर औरतों का जाना ममनू है, पर्दे की वजह है। वो वजह ही पर्दा है कि ना क्या नाम है, बापर्दा भी हो तो लेकिन वो रोज़े शरीफ से बाहर रहेंगे, मर्द हज़रात का है। तो पर्दा तो हर जगह है, पर्दा तो बड़ा अफजल है। बल्कि हमारे तो जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बहुत अच्छी इस पर ब्रीफिंग दी है पर्दे के हवाले से। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस्लाम के नाम पे बहुत से मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, या बनाया जाता है या वो लोग खुद बनते हैं। उनको खुद एहतियात करनी चाहिए, अपने बेटियों की खुद हिफाजत करें, अपने खुद हिफाजत करें। अगर आप देखते हैं कि बाहर अगर कोई ख़तरनाक जानवर है तो आप उसके सामने जाके खड़े नहीं हो जाएंगे, आप खुद को उससे महफूज करेंगे। तो आज अगर मैं देखती हूँ मुआशरे में हमारे यहाँ कुछ ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्होंने अपने ऊपर एक भेड़िए जैसा नकाब कर रखा है, वो ना आपके छोटे बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहाँ हम पर्दे की क्या बात करेंगे? ये चीज़ें भी बहुत सारे होता है कि जैसे हमारे जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे हमारी जो ख़वातीन होती हैं जो बाहर नहीं निकलती, वो बड़ी मासूम होती हैं, उनको दुनिया का नहीं पता होता। वो आस पड़ोस की जो ख़वातीन जो हैं वो ले जाती हैं, पूछती हैं क्यों परेशान हो, क्या परेशान हो, और किसी बाबा के पास ले जाती हैं, और वो बाबा जो है वो उनसे पैसे भी खींच लेते हैं, उनके साथ गलत काम भी हो रहा होता है, इज़्ज़त महफूज नहीं रहती। तो हम सब अब एक अच्छे, अभी जो आज का दौर है, इतना सोशल मीडिया इतना फास्ट है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हमारे भी चीज़ें दिखाई जा रही होती कि लोग गलत कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से बचें, तस्दीक करें पहले कि हम जिनके पास जा रहे हैं, जिस बुज़ुर्ग के पास जा रहे हैं, वो वाकई उन्होंने तालीम हासिल की हुई है, या वाकई उनका कोई ख़ानदान है, या वो वाकई किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। सही कह रहे हैं। मुझे बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं आपके पास भी माशाल्लाह लोग आते होंगे, आपसे दुआ भी करवाते हैं। मैं भी हमेशा आपको कहती हूँ कि सर मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा ये तावीज़ ले लो या आप ये कर लो। हमेशा पढ़ने की, दुआ की ही बात करते हैं कि ये तस्बीह कर लें, ये दुआ पढ़ लें। तो इसी तरह कारोबार के लिए जैसे आपने भी दुआ भी बताई, चीज़ें भी बताई, पढ़ाई के लिए भी बताया, रिश्तों के लिए भी बताया। आजकल हमारे यहाँ तलाक बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है अगर आप देखें तो। उसकी एक तो वजह जो आपकी समझ में है, मुझे तो पता है क्या है आपकी समझ में जो है, और किस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ जो है वो तलाक़ है। बिल्कुल। और
مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ شریف نے ایک فرمایا کہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں. تو امنا صدقنا, پتھر پہ لکیر. مولا علی نے فرما دیا پتھر پہ. دعاؤں کا بہت بڑا دعا اثر رکھتی ہے اور یہ ایک مسلمان کا ہتھیار ہے. تو میں دعا گو سب کے لیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو گھر, جن کے گھر اجڑنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. یہ دعائیں ہیں. تو دعا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہاں آہنگی دے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اماں عائشہ کی پیار محبت کے اور نکاح کی جھلک اس میں دکھائے. حضرت علی ابن ابی طالب, حضرت فاطمہ الزہرا کے محبت اور پیار اور نکاح کے پیار کی ان کے اس جوڑے پہ جھلک دکھائے. تو انشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہ اگر کسی بھی بزرگ کے پاس یا کسی بھی ایسے بندے کے پاس کوئی جاتے ہیں, ان کو صرف یہی کہا جاتا ہے اگر اس کے چھینک بھی آ رہی ہے تو وہ کہیں گے یہ تم پہ جادو کر دیا, تم پہ علم کر دیا گیا ہے. آپ آپس میں نہیں دیکھتے کہ لڑائی جھگڑوں کی وجوہات کیا ہے, بس انہوں نے یہ جانا کہ ہمارے اوپر کچھ جادو ٹونا ہی ہے. ہاں, وہ سب سے زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کسی کے پاس بھی آپ کے پاس جادو گیا, کسی نے تعویذ کر دیا, غلطی سے کسی کے گھر میں کچھ نکل آیا تو کیل نکل آئی تو جی یہ وہ تو کیل انہوں نے پہنچا دی ہوگی, اور یہ سلسلے ہیں. تو اچھا, جادو ٹونا کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک جو لوگ کرتے ہیں وہ کہاں تک حقیقت ہوتی ہے, جو گھروں سے بیٹھ کے نہیں, یہ تو حقیقت پہ مبنی ہے. دیکھیے یہ سب چیزوں تو ہیں, صحیح ہے. یہ اصل میں یہ سب ہوا کے سے ہوتا ہے, رخ سے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم تو دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو. موکل کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو موکل ہوتے ہیں, وہ لوگ موکل سے بھی کام لیتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑی ایک بحث بھی ہے اور اس کے اوپر کافی ہے, تو آپ بہت ٹائم نکل جائے گا اس کے اوپر. آپ سے ٹائم کی بھی کمی ہے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ. محرم آنے والے ہیں اور محرموں میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے کہ ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں. جلسے جلوس یا اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, اور صحت یابی کے لیے بھی لوگوں سے دعا بھی کرنی. نماز ہمیں باقاعدہ پڑھنی چاہیے. اچھا, لوگ ویسے ایس او پیز نہیں کرتے, اور اگر یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا, مسجد میں جب جاتے ہیں تو بھی اگر ماسک لگائیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. علماء کرام نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں, اور لوگ کر بھی رہے ہیں مساجدوں کے اندر بھی, اور کہا ہے انہوں نے سوشل ڈسٹینس رکھیں تو وہ ان کو رکھنا چاہیے. سینیٹائزر کا استعمال کرے. ظاہر سی بات ہے, یہ تو پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا اس کے لپیٹے میں اس وقت, صحیح ہے. اور میں دعا گو ہوں اور کہ تاکہ ہمارا پاکستان بلکہ کل امت انسانیت, کل امت یعنی انسانیت کی اللہ خیر کرے اور ہم لوگوں سب کو محفوظ فرمائے. آمین. تباہیاں آتی ہیں تو اللہ پاک کی شاید ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا, یا مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ زلزلے آتے ہیں, بڑی تباہیاں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں, لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں. ہاں, میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ دین سے دوری, نمازوں کا مسئلے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. ہم گردہ پکڑ کے بھاگ رہے ہیں, یار یہ ہو رہا ہے, ہو نہیں رہا, ہم نماز ہم نہیں پڑھ رہے, ہم سستی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہمارے اندر اور دوسرے کے اندر غیر مسلموں سے بھی ایک فرق ہے, وہ نماز کا فرق ہے. کسی چیز کا فرق نہیں ہے, صرف نماز کا فرق ہے. تو میری سب سے گزارش ہے کہ نماز, 5 وقتہ نماز ہم پہ جو فرض کی گئی ہے, باقاعدہ مسجد میں جا کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ کو بھی عطا فرمائے نماز پڑھنے کی اور جانے کی پسند. بہت اچھی بات آپ نے کی. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جس میں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. رمضان آتا ہے تو اس میں زکوٰۃ فطرات کہا جاتا ہے کہ ان غریبوں کے لیے جس میں جو شاپنگ نہیں کر سکتے یا اپنے گھر کے حالات نہیں صحیح کر سکتے, ان کے لیے قربانی کہی گئی کہ جو سالوں پورا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں. جیسے ابھی مذہب کے این جی او ہیں, ہم ہیں شاہین کی طرف سے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگوں تک, ان لوگوں تک گوشت پہنچایا گیا جن کو واقعی ضرورت ہے. میں نے اس دفعہ کیا کہتے ہیں, جب ہم نے سرجانی میں اور انگی ٹون میں جہاں گوشت بانٹا تو بکرے کا گوشت ہم نے پورا بٹوایا. وہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے 6-7 بکروں کا پورا گوشت بھجوا دیا مجھے اور بولا یہ بٹوا دیں. اب وہ بٹوایا تو آپ یقین کریں, انہوں نے کہا کہ ہم گائے کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے, آپ ہمیں بکرے کا گوشت کھلا کے عادت خراب کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ نہیں, اللہ پاک کی طرف سے. اور لوگ اتنے خوش ہوئے کہ جہاں پہ پتہ لگا کہ مہینوں میں کوئی 2-4 دفعہ سبزی بنتی ہوگی. اچھا جی, پیاز روٹی اور کیا کہتے ہیں پانی سے گزارا کرنے والے لوگ, ایک کمرے میں رہنے والے, اور کوئی کام نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, اور کس طرح گزارا کرتے ہیں. وہاں بچے جو ہے دودھ
تو بہت دور کی بات ہے. بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہفتے میں 1 آدھ پاؤ دودھ آتا ہے, اس میں پانی ڈال ڈال کے بچوں کو, تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, مگر ہم اگر اپنے حصے میں سے ان لوگوں کے لیے نکالنا شروع کریں تو شاید اس شہر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے, کوئی بچہ بغیر دودھ کے نہ سوئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے اور ہم اس کے اندر چل رہے ہیں. ہم اجتماعی طور پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں کسی صورت سے. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے جی. امید ہے کہ آپ کا آج کا پروگرام پسند آئے گا. بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کے آنے کا اور لوگوں تک اتنے اچھے میسیجز پہنچانے کا. اجازت دیجیے ڈاکٹر فرح کو, عماد کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.